السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آئیے آج میں آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب کو سنواتا ہوں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں اور رہنے والے خرجہ کے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا دیوبندی بریلوی لگا کے رکھا ہے، اور یہ اتنا بڑبڑا رہے ہیں، ان کا اسٹاپیج نہیں آ رہا ہے، اور جب میں نے ان کو بتانا سمجھانا شروع کیا تو یہ کال کاٹ کے فرار ہو گئے، کال کاٹ کے جناب چلے گئے۔ خیر، یہ دیوبندی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جو ہے بوکھلا چکے ہیں۔ یہ اپنے دیوبندیوں کی برائی تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو یہ توہین کرتے ہیں، جو یہ برائی کرتے ہیں، وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کو یہ برائی کیوں نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں، فیصلہ میں آپ سے چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، جو ان دیو کے بندروں کی کتابوں میں جو ہمارے نبی کی شان میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، بدتمیزی لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے نبی کی شان و عظمت پر حملے لکھے ہوئے ہیں، پھر یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک عام آدمی کی برائی تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دیوبندی بریلوی کر رہے ہیں، مگر یہ جو اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کر رہے ہیں، جو ان کو گالیاں بک رہے ہیں، جو ان کو بدتمیزی کے ساتھ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کو؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف ڈاکٹری کیجئے، ادھر ٹانگ نہ اڑائیں۔ خیر، الحمدللہ میں نے ان سے جو بات کی، میں نے ان کو سمجھانے کی کچھ کوشش کی تھی، پر شاید ادھر سے کال خود کٹا یا کیسے کٹا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اللہ بہتر جانے۔ وہ 10 منٹ جو ہے وہ مجھ سے بات کر پائے، باقی جو ہے کال کٹ ہو گیا۔ آپ ان کی پوری گفتگو سنیں اور آپ جو ہے فیصلہ کریں، بتائیں کہ یہ ان دیوبندیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ صرف مجھے ہی سمجھانے آتے ہیں، خود کیوں نہیں سمجھتے؟ خود جو ہے اپنی کتابوں سے کفر کیوں نہیں نکالتے؟ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟ جی جناب، میں خرجہ سے زبیر خان بول رہا ہوں۔ خرجہ سے زبیر خان؟ جی اچھا جی، آپ کا مسلک؟ مسئلہ میرا کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے حضرت، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کلمے کو پڑھ کے بندہ اقرار کرتا ہے نہیں یہ کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور جو دوسرا جزء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی یہ کہ شروعات تو ہم نے یہ کہی کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دوسرا جزء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول کے معنی کیا؟ رسول کے رسالت پر عمل کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے میرے نبی چلتے ہیں، میں نبی کے پیچھے پیچھے چلوں، میرے نبی نے کس چیز سے مجھے منع کرنے کا حکم دیا اور میں اس کو منع کروں، اور میرے نبی نے کس چیز کو حکم دیا کرنے کا، میں اس کو کروں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے نا؟ دل خوش ہو گیا حضرت۔ اچھا، میں ایک چیز سے بہت خفا ہوں۔ اچھا، میں اس بات سے خفا ہوں، ہم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو برائیوں میں دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے۔ کیا ہمارا مذہب اسلام اس بات کی وہ دیتا ہے دعوت؟ جی، ہمارا اسلام مذہب جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو ایک جگہ لانے کی۔ جی، اکرام مسلم کا مراد یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کا ادب احترام بنے۔ جی، ہماری چھتر چھایا شروع ہوئی اسلام کی علماء دیوبند سے، ہمارے مسلک علماء دیوبند سے۔ کیا مسلک اعلیٰ حضرت جو تھے امام احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک استاد کے شاگرد ہیں،
اچھا تو جب وہ ایک استاد کے شاگرد ہے، کیونکہ جناب میں خاندانی مسلمان ہوں. اچھا، تو ان کا نام کیا تھا ان کے استاد کا؟ ان کے استاد جو تھے، میں ان کا نام میں میرے پاس یہ کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے، وہ کتاب لیکن اس میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ایک کافر کے جہنم کے فتوے لگا کے بیٹھتے ہو، مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو. آج کا وقت جو ہے نا، پہلے ایک بار میری بات سنو. میں نے اتنی اچھی یہ بات سنی، میرا دل بہت دکھ ہوا. میں نے کہا یار اس میں مناظرہ کر کے مناظرے سے دین پھیلے گا، یا دین جو پھیلے گا وہ محنت سے پھیلے گا، یا ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا کے جہنم کے اندر ہو جائیں گے؟ وہ تو ایسے ہو جائیں گے. ایمان ایک منٹ سنو پہلے میری بات. ایمان جو ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے. ان سے اگر ہٹ کے ہم چلیں گے نا تو پھر ہم ایمان میں نہیں ہیں. میرا بہت جی دکھا حضرت، ہمارا بہت جی سے دکھا. آپ عالم لگ رہے ہیں شاید. ہمارا بہت چیزیں دکھا. آپ دیوبند کو بھی برا کہہ رہے ہو، کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے. یار ارے اللہ کے ماننے والے ہو یا نہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو یا نہیں، سب سے بڑی بات تو یہ کرو آپ سے. مسجدوں کو بھی ایک بار سنو پہلے، مسجدوں کو بھی ایسا بنا رکھا ہے جیسے ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے نا، یہ اس کا مندر ہوگا، یہ اس کا مندر ہوگا. مسجد اللہ کے گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. کہ مسجدوں کو دیوبند بریلی آباد کرتے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے اس بات کا جواب دو. نائب رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی کسی مسلمان کو برا نہیں کہنا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ مسجد کو جو ہے ہمیشہ ہر فرقہ والے سے بات میرے نبی کہتے تھے کہ یہ جو مسجد کا وہ جو ہے نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو، نماز پڑھانے کی جگہ اور اس سے منبر شریف پہ کھڑے ہونے کی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا خطرہ تھا کہ امت میں کہیں ایسا نہ ہو. پھر بھی فرما رہے اللہ کے رسول، میری جگہ پہ نماز پڑھانے والا شخص، میرے اس منبر شریف پہ کھڑا ہونے والا شخص کیسے کفر کے شرکے سے، بدعت کے شرکے سے نماز پڑھائے اور یہ کھڑوں کے بات کرے اسلام کی. دیکھنا کیا ایران کی تران کی ایسے دن نہیں پھیلے گا. میرے بہت جیسا دکھا یار. اور کچھ بول رہا ہوں، اور کچھ بھی بولیے. سارے بزرگ پھر مجھے تھوڑا ٹائم دیں، کچھ وقت کی تعظیم کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سارے بزرگوں کی میں تعظیم عزت کرتا ہوں، چاہے وہ علماء دیوبند سے ہو یا علماء بریلوی سے ہو یا علماء حق سے ہو، علماء شورا سے ہو. میرے لیے سارے امام برابر ہیں، سمجھے. اور کچھ بول رہا ساتھ میں تمہیں کوئی ساتھ آپ کے ہوگی، میں اس کو وہ آڈیو سن رہا تھا، وہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی نے کہا تھا وہ لوٹیں گے نہیں، ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں. جواب کیا ہے بھائی؟ ایمان کے 2 کلمے، اس 2 کلمے پہ اگر ہم دعوت دیں گے لوگوں کو، کافی لوگ ہمارے مذہب میں کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ بھائی ساری بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے گھر سے پورا دیکھے، بس یہ دیکھ کے یہ دین کو سمجھتا تھا یہ دیوبندی، یہ بریلوی ایسا مذہب پھیلے گا. میاں 7 دن کا شخص میرے ساتھ یہ آپ کے بلال رضا صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، حافظ جی ہیں. میں ان کو بھی اسی بات کو سمجھاتا تھا، وہ بھی تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں آپس میں ایک دوسرے میں محبت کرو، ایک دوسرے کے فرقے کے لیے برا مت کرو. میں یہ دیوبندی کا یہ اس کا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ کیا مولانا آپ کے جو بزرگ ہمارے یہ کیا نام ہے ان کا، مولانا امام احمد رضا خان صاحب، جو نہ تو ان کو کوئی برا کہے نہ ان کو کوئی برا کہے ان کے ماننے والوں کو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم اور مجھ میں کوئی غلطی ہو. نہیں آئے گا جی آپ کا ٹاپک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو بھی کیا ہے کہ آپ رکیں گے لیکن نہیں رکیں گے، بولتے ہی چلے جائیں گے. اب آپ سمجھنا آئے ہو، اب آپ ہمیں سمجھاؤ. ہاں آپ کان کھول کے سنیے ذرا، دل لگا کے ادھر میری طرف. جی بالکل آپ ہی کی طرف ہے ہمارا دل. ہاں اور یہ جو آواز آ رہی ہے ذرا اس آواز کو بند کریں. یہ اصل میں بچے کا کھیل لینے فیلڈ میں ہو جائے ایک بڑے سے. ہاں تو بچوں کے کھیل سے ذرا باہر نکل جائیں. آپ مولوی ہیں کہ مفتی ہیں؟ جی آپ مولوی ہیں مفتی ہیں؟ دراصل میں ایک ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہی کریں، ٹھیک ہے. نہیں ڈاکٹر نے کرے جو بات ہے بات مانو. مولانا صاحب کبھی کسی بزرگ کو برا نہیں کہو گے. آپ مولانا سروس بند ہو کوئی بھی چاہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ان کو بھی برا نہیں کہیں گے کسی بھی قیمت پہ. اچھا سنیے، میں یہاں امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر چاہنے والے ڈاکٹر صاحب میرے جی سے اس بات کے اوپر تم نے ہوش کے ناخون. جی 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 آپ سمجھدار ہے، عمر دراز لگ رہے ہیں آپ.
कम से कम 40-50 साल की उम्र है आपकी। नहीं नहीं, इससे तो बहुत छोटी उम्र है, अल्लाह का शुक्र है। कितनी उम्र है? तकरीबन होगी 25 के लगभग होगी, 25-26 के लगभग। झूठ बोलना बंद करो, 25 के लगभग जी। होगी। शर्म नहीं आई 25 की बता के? अरे जनाब, क्या खाली पीली की वो कर रहे हो? अच्छा चलिए सुनिए, अब आपने कहा था कि वो आला हजरत और थानवी जी एक मदरसे में पढ़े थे, एक उस्ताद से पढ़े थे, तो जरा उस मदरसा का नाम और उस उस्ताद का नाम बता दीजिए। हजरत मैंने तुम्हें बता दिया, वो उलेमाए देवबंद से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुनो मेरी बात, खामोश मौलाना साहब, मुझे तुम्हारी सबकी सब जितनी बात है सारी मालूम है, बस मत बनाओ, इस्लाम फैलाओ, इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम को मौलाना साहब ये सबूत छोड़। मौलाना साहब आपसे क्या कह रहा हूँ, इस्लाम को फैलाइएगा, समझ गए ना? खाली आप देवबंद को बुरा नहीं कहोगे किसी भी कीमत पे, आप जानते हो उसी हस्ती से आप इतने बड़े बने, तुम्हें सब बस बस खामोश मौलाना साहब। हाँ, ये तुम्हारे देवबंद के 4 काफिर काफिर है। काफिर कोई काफिर नहीं है, सब तुम्हारे सारे सब दुश्मन है, सब तुम्हारे सारे दुश्मन। किसने सिखाया तुम्हारे यहाँ कि मुसलमान उनके यहाँ का मत खाना, देवबंदी का एक काफिर हिंदू का यहाँ का खा लेना, ये क्या शरीयत है तुम्हारी? इसका मतलब ये है कि तुमने मुसलमानों का मसला इतना बुरा होगा, आपस में एक दूसरे को बजाय एक जगह जोड़ने के तुम इसको काफिर है सुनिए ना, अल्लाह से एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट सुनो पहले मेरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो अपनी, ठीक है? इधर इलाज ना करो, ठीक है? अपना इलाज करो। सुनिए, मैं आपके चैनल के लिए कह रहा हूँ, आप अपने मैं तो रूहानी करूंगा, लेकिन आप भी इस्लामिक तौर पर वो करिएगा, किसी भी लोगों को न तो देवबंदी बनाओ न बरेलवी बनाओ, अगर बनाना है तो इस्लाम वाला बनाओ, अल्लाह का बनाओ, अल्लाह के रसूल का बनाओ। जी। शाहबाद कौन सी जगह? शाहबाद में मैं खुर्जा से बोल रहा हूँ जनाब। खुर्जा से। अच्छा, ये बुलंदशहर के पास? जी, बस तुम इतना सोच लो, तुम्हारे खुर्जा में कोई मुफ्ती है का, कोई जो सबसे बड़ा देवबंदी आलिम हो है तुम्हारे खुर्जा में कोई? अल्लाह का शुक्र है, हमारे मौलाना खालिद साहब, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, और हमारे मुफ्ती मुमताज अली साहब भी हैं। इंशाल्लाह मैं वक्त होगा तो मैं बात कराएंगे, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ, तुमने ये जो कहा था अभी कल में मौलाना के बारे में कह रहा था, पहले मैं सुनो, तुमने क्या कहा था उसके ठहरा दिया, जो मैं बोलता हूँ उसका सबूत दूंगा इंशाल्लाह। तुमने कहा है कि आला हज़रत, पहले मेरी बात सुनो आप, ये जो तुम कह रहे हो ना, आप अपनी जबान से किसी को काफिर में ठहराओ, मेरा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, आज तक मैंने आपके किसी की उलमाओं को पागल होगा, दाखिल करना पड़ेगा आप पागल, आप लोग पागल हो, जबकि तो कहते देवबंद को बुरा, इतना देवबंद को बुरा क्यों कहते हो आप? इस्लाम फैलाओ, ये चोर को इमाम साहब बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर जुबैर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। जी मैंने अस्सलाम वालेकुम। जी हदाकल्ला ना, वालेकुम अस्सलाम, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। खुदा नहीं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस दिन की बात अधूरी रह गई, आप जो है वो कॉल काट के फरार हो गए थे, मैं आपको कुछ समझा रहा था पर आप इतना बोल रहे थे कि आप खामोशी नहीं हो पा रहे थे। आपने सलाम का जवाब सफर में था, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया वालेकुम अस्सलाम से? मैं नहीं देता हूँ देवबंदियों के। फिर आप बात मत करिए, फिर आपने मुझे कॉल किया था ना, मैंने तो आपसे मना नहीं किया कि आप मुझसे बात ना करें। ये जनाब जुबैर डॉक्टर साहब यहाँ भी कॉल काटकर फरार हो गए हैं। खैर, इन देवबंदियों को पता नहीं क्या हो गया है, अरे तौबा क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर जुबैर साहब, मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप धोखे में हैं देवबंदी जमात में, आप भूले में हैं देवबंदी जमात में। आपको मालूम नहीं है कि इन देवबंदियों ने आपके नबी की, हमारे नबी की शान में कितनी गुस्ताखियां की हैं, कितनी भयानक भयानक तौहीनें की हैं, आप नहीं जानते। आप सिर्फ धोखे में इन लोगों के साथ हैं, समझे जनाब? डॉक्टर जुबैर साहब, आप होश में आ जाएं, आप आंखें खोल लें, अभी भी वक्त है, ठीक है? आप सिर्फ खाली डॉक्टरी ही ना करें, ठीक है, बल्कि अपने नबी से मोहब्बत भी करें। आप इंसानों का इलाज करें मगर लोगों का रूहानी इलाज भी करें, समझे जनाब?
آپ کی جماعت جو ہے نا اس وقت فی الحال دیوبندی، تو اس جماعت کے یہ 4 اکابر کافر ہیں، اشرف تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، قاسم ننوتوی، خلیل احمد امیٹھوی، اور ان چاروں کے کفر کو جانتے ہوئے جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ آپ کے جتنے بھی دیوبندی ہیں یہ تمام انبیاء اکرام کے کمال کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے بزرگوں کا جو کہ ان کے اندر کمال نہیں بھی ہے اس کو بھی زبردستی یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے کمال کا انکار کر کے اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے وہی سارے کمال مانتے ہیں۔ سمجھے جناب؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ انجان ہیں، دھوکے میں ہیں، میں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ زبیر صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ دنیا کے بہت بڑے آدمی ہو سکتے ہیں، بہت پیسے والے ہو سکتے ہیں، بہت بڑے عہدے والے ہو سکتے ہیں، مگر ان شیطانوں میں رہ کے آپ ایک مومن نہیں ہو سکتے۔ سمجھے جناب؟ آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ میرے نبی سے محبت کرتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ، تب آپ اپنے نبی کے وفادار امتی ہیں، ایک کامل مومن ہیں۔ اور اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ سمجھے جناب؟ کیونکہ میرے نبی کی شان میں توہین کرنے والا صرف اور صرف کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں۔ زبیر صاحب، میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، سمجھے؟ میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میری جو صرف لڑائی ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی شان میں توہین کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کے کمال کو کیوں گھٹاتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جو اللہ کا پیارا محبوب ہے، جو اللہ کا پیارا نبی ہے، اسی اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرتے ہو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو مسلمانوں۔ ان لوگوں سے بچو، یہ جو دیوبندی ہے نا، یہ جماعتیں لے کے جاتے محلے محلے، ان سے بچو، ورنہ ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ تمہارے گلی محلے میں جائیں تو گٹر کے نالے میں ڈنڈا بھگو کے ان کے منہ میں دے دو کہ یہ ڈنڈا سن گیا ہے، ہمارا ڈنڈا پاک کر دو۔ کیونکہ تھانوی جی نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں لکھ ڈالا کہ انگلی میں اگر نجاست لگ جائے تو 3 بار اس کو چاٹ لو، پاک ہو جائے گی۔ ہم تو انگلی میں جو ہے نجاست میں نہیں ساننا چاہتے، سمجھے جناب؟ اور یہ زبان سے چاٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا، برا بتایا، معاذ اللہ۔ کیا ہمارے نبی کا خیال اتنا گیا گزرا؟ میں کہتا ہوں کون سا وہ ایسا نمازی ہے جو ہمارے نبی کو سلام نہیں کرتا ہے نماز میں؟ اور یہ دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ کے بزرگوں کی جو تعظیم نماز میں ملحوظ ہوتی ہے شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کرتے ہو ادب سے کرتے ہو یا بے ادبی سے؟ اگر تم نے میرے نبی کو ادب کے ساتھ سلام کیا، تعظیم کے ساتھ سلام کیا، تو اسماعیل دہلوی کے فتوے سے، صراط مستقیم کے حوالے سے تم لوگ دیوبندی جتنے بھی ہو مشرک ہو گئے۔ سمجھے جناب؟ مشرک مشرک مشرک۔ تم ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو نا شرک کا۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ وہ خود ہی مشرک ہوں گے مگر مسلمانوں کو مشرک کہیں گے، تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تم خود مشرک ہو کیونکہ تم اپنے مولوی کے فتوے سے خود ہی مشرک ہو گئے۔ اچھا دوسری بات، اور اگر تم نے بے ادبی سے سلام کیا، ادب کے ساتھ نہیں کیا، تو تم کافر ہو گئے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر توہین کرنا، ذرہ برابر بے ادبی کرنا یہ کفر ہے۔ تو تمہارے اوپر تو نمازی فرض نہیں، تمہارے اوپر تو توبہ فرض ہے۔ اور اگر شرک اور کفر ان دونوں سے بچنا ہے تو تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم نماز میں تشہد پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے نماز میں تشہد نہیں پڑھی، اتحیات نہیں پڑھی، تو تمہاری نماز نہیں، کیونکہ نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے، اور جب واجب ہی چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، توبہ فرض ہے، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور مسلمانوں ان شیطانوں کے پیچھے نماز کبھی مت پڑھنا، ان دیو کے بندروں کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھنا، اور ان کو بول دینا کہ تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، توبہ فرض ہے، تم توبہ کرو بعد میں نماز پڑھو۔ تمہارے اوپر نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے۔ کوئی عبادت تمہارے لیے قابل قبول نہیں، اور تمہاری کوئی عبادت نہیں مانی جاتی، کیونکہ جو میرے نبی کا دشمن ہے، جو میرے نبی کا غدار ہے، اسے صرف اور صرف پہلے توبہ کرنی ہے،
بعد میں کوئی عمل کرنا ہے. پہلے توبہ کرے, کلمہ پڑھے, اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کرے, ورنہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نہیں بھگاتے. وہ کوئی مندر کے پجاری نہیں تھے, وہ نمازی تھے, نماز پڑھنے والے, اور وہ بھی میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے. تم تو آج کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو ہم نمازی ہیں. ارے وہ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ان کو میرے آقا نے بھگایا. وہ میرے نبی کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے, میرے نبی کے ساتھ جو ہے پورا اپنا وقت جو ہے بتاتے تھے, مگر مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, اے محبوب ان منافقوں کو آپ اپنی مسجد سے بھگا دیں, نکال دیں. میرے آقا نے نام لے لے کے نکالا. تم کہتے ہو میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے, شیطان ہو, شرم نہیں آتی. میرے نبی کا علم غیب کا انکار کرتے ہو اور اپنے گھر کے سڑے ہوئے بدبودار شیطانوں کے لیے علم غیب مانتے ہو, علم غیب تسلیم کرتے ہو. شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو. اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر نہ نماز فرض ہے, نہ زکوٰۃ فرض ہے, واجب ہے, نہ حج فرض ہے. کوئی بھی عمل اور کوئی بھی فرائض ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ لوگ صرف ڈھونگ رچاتے ہیں. یہ جو جماعتوں میں جاتے ہیں, جماعتیں لے کے جاتے ہیں چلے کے پلے, یہ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے لے کے جاتے ہیں. جماعتیں جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت باقی رہتی ہے نا, یہ اسے بھی چھیننے جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے جاتے ہیں, اور شروع میں جب کوئی ان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں دیکھو بھائی فاتحہ بدعت ہے, دیکھو بھائی فاتحہ کا کیسے ثبوت نہیں ہے. ارے تجھے اتنی بڑی سورہ فاتحہ نظر نہیں آئی کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی رکھی گئی؟ شیطان جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے. کچھ تو شرم کر, بے حیا, بے غیرت. شرم کرو, شرم. تمہارے نام کی غیرت, شرم, حیا باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میرے نبی سے ذرا تھوڑی سی بھی محبت ہے, ذرا برابر بھی اگر محبت ہے تو دیوبندی سے توبہ کر لو. اور اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے, کوئی بھی کتنا بڑا مولوی ہو دنیا کا, کتنا بھی بڑا دیوبندی عالم ہو, مفتی ہو, مفکر ہو, مجدد ہو, محدث ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنے وقت کا الحمدللہ اس ناچیز کے سامنے بات نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں اسی کے منہ سے اس کا کفر اسی محفل میں, اسی مجمع میں اگلوا دوں گا جو اس کا عقیدہ ہے, جو اس کے اندر زہر ہے. الحمدللہ ان کے اندر کا زہر اگلوانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. مسلمانوں ان شیطانوں سے, ان دیو کے بندروں سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اگر آپ ان لوگوں سے نہیں بچے تو پھر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, صرف یہی چاہیے کہ ان شیطانوں سے بچو جو میرے نبی کے دشمن ہیں, اور بس میرے لیے دعا کرو. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, ہم تمام مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے, ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کا وفادار امتی بنائے, اپنے حبیب کا وفادار غلام بنائے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اور ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں, اگر آپ کو کچھ برا لگا ہو تو پھر سے مجھے آپ کال کریں, پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں, اور آپ کی نظر میں دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا عالم ہو, جو سب سے بڑا مفتی ہو, آپ میری اس سے بات کرا دیں. ڈائریکٹلی آپ دارالعلوم دیوبند کال لگا دیں اور میری بات کرا دیں. الحمدللہ میں ان کو غلط ثابت کروں گا, کافر ثابت کروں گا. ان کے 4 اکابر کافر ہیں جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, اور جو ان کے کفر کو جانتے ہوئے انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ڈاکٹر زبیر صاحب میری طرف سے یہ نصیحت ہے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرات, نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے. سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں, انبیاء اکرام کے کمال کو
انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔